عمران خان صاحب آج بڑے غصے میں آئے ہیں جناب جیل کے اندر۔ اڈیالہ میں عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین ملے گی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو اسی لیے ہٹایا کہ وہ یہ چیزیں خان کو سپلائی کرتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف میں کون سی ایک جماعت جو ہے وہ ضم ہونے کا سوچ رہی ہے۔ وشال یوسف زئی صاحبہ ان کو برطرف کرنے کی سمری جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کو تفصیل سے بیٹھ کے انالائز کریں گے۔ عمران خان صاحب آج بڑے غصے میں آئے ہیں جناب جیل کے اندر۔ وہ وجہ کیا بنی، آخر غصہ کس بات کا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں کون سی ایک جماعت جو ہے وہ ضم ہونے کا سوچ رہی ہے، اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں اکھاڑ پچھاڑ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے۔ جو لڑائی جھگڑے پچھلے کئی دنوں سے چل رہے تھے اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فہیم خان جنہیں گرفتار کیا گیا تھا سعودی عرب کے اندر، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی 9 مئی کو لے کے، اور وہ سارا کچھ، تو ان کو اب جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی رہائی کے بعد جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، اور وہ ایک ٹویٹ کے اندر جو اپنا ویڈیو بھی جو ہے انہوں نے ڈالا، جو آن کھوسا کی ایک سستی کاپی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، بڑی اینک شنک پہن کے۔ وہ اس قسم کے تھریٹکس جو ہیں وہ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مطلب آپ گرفتار ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی، آپ جو ہے وہ ایک امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ ریزن بن رہے ہیں پاکستان کے لیے بھی، اپنی جماعت کے لیے بھی، اینڈ ہی اسٹل ہیپی اباؤٹ اٹ، مطلب مطمئن طور پہ جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے خیر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، میں پاکستان آ چکا ہوں، میں آپ سب بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جیسے آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا۔ میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان سے میری ویڈیو کو لے کر سعودیہ کو رپورٹ کیا گیا کہ جیسے میں نے سعودیہ کے خلاف بات کی ہے، میں انتشار پھیلا رہا ہوں، لیکن جب سعودیہ کے اداروں نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے تو انہوں نے باعزت طریقے سے مجھے چھوڑا اور معذرت بھی کی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے بھی گواہی دوں گا کہ عمران خان نے ہمیں کبھی اپنے ملک کے خلاف، اپنی فوج کے خلاف کچھ کرنے کو نہیں کہا، لیکن یہ میں آج آپ کو یہ کہوں گا کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی اس نے 9 مئی کروایا۔ میں آپ سب کا، اپنی قوم کو، اپنے دوستوں کا جنہوں نے میری فیملی سے رابطہ رکھا، میری ہر طرح کی مدد کی، ان سب کا بےحد شکر گزار ہوں، خاص کر ان سب کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ 2-4 پرابلمز ہیں اس ٹویٹ کے اندر جو یہ فہیم صاحب جو کہہ رہے ہیں۔ ایک کہ یہ سٹوری یہ بنا رہے ہیں کہ جی پاکستان سے کمپلین گئی اور شرطوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے کہا اس میں تو کچھ نہیں ہے، فہیم صاحب بڑی بڑی معذرت، اور اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، یعنی وہ گرفتار پہلے کر رہے ہیں، ویڈیو بعد میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے بیٹھ کے خانہ کعبہ کے سامنے بنایا، تو شرطوں نے پہلے وہ نہیں دیکھا، انہوں نے کہا بس یہ ویڈیو آ گئی، کمپلین آ گئی، جاؤ جا کے بندہ پڑھ لو۔ فار گاڈ سے، مطلب کس دنیا میں رہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو موسٹ پرابلی واٹ ہیز ہیپنڈ، موسٹ پرابلی ظاہری بات ہے، میں صرف ایک سیناریو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ موسٹ پرابلی ان کو وارن کیا گیا ہوگا کہ نیکسٹ ٹائم ڈونٹ یو ڈیئر ڈو دیٹ، ٹھیک ہے، اور آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا سلیپ آن دا رسٹ، وہ والا کام ہوا ہوگا، اور اس کے بعد ان کو کہا ہوگا چل جا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، یو آر سیئنگ کہ سعودیز نے آپ سے معافی مانگی ہے، سعودیز نے آپ سے معافی مانگی ہے، یو آر ٹرائنگ ٹو سے دیٹ۔ میری بات سنیں، آپ کی جماعت کا نا ایک اور بندہ جو ہے وہ آلریڈی بڑی پرابلم میں اس وجہ سے، آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، سعودی عرب کو لے کے۔ تو اب آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے فہیم خان سے معافی مانگی ہے۔ نہ کریں اس طرح کی حرکتیں، آپ نے اپنی تھیٹرکس کرنی ہے، آپ نے جو حرکتیں کرنی ہیں آپ 100 دفعہ کریں، اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں جو ریالٹی سے بہت دور ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے پاکستان کا نا کوئی ایک آپ لیڈر لا کے دکھائیں جس سے سعودیز نے کبھی معافی مانگی ہو، ایک ایکس MNA سے بیٹھ کے وہ معافی مانگیں گے، اور جو اس نے حرکت کی اس کے بعد بچہ سمجھتے ہیں پاکستان کے لوگوں کو، خدا کے لیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جناب، اچھا آج ادھر جیل میں بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جناب۔ آج جو ہے وہ مزید صحافیوں کو آج جیل کے اندر انٹر ہونے سے روکا گیا۔ بہرحال پھر بھی میڈیا کے نمائندوں سے جو خان صاحب کی جتنے بھی نمائندے تھے ان سے جو انٹریکشن ہوئی ہے وہ باہر آئی ہے، تو اس پہ خان صاحب نے ایک تو کہا ہے کہ برے وقت میں جو پارٹی چھوڑ کر گئے ان کے لیے PTI میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا، جو اچھے وقت میں فل ٹائم موجود تھے اور برے وقت میں پارٹی چھوڑ گئے، تو ان کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ میسج جو ہے وہ فواد چودھری صاحب، علی زیدی صاحب، ان لوگوں کے لیے تھا یا کن لوگوں کے تھا، کیونکہ اب میں ویسے خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ کوئی سیریسلی نہیں لے رہا، کیونکہ خان صاحب کے پاس جو ہے ظاہری بات ہے یو ٹرن لینے کا تو ہمیشہ ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے ایک،
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں. نہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا تھا, میں ان کی بات کر رہا تھا. سو اس لیے وہ لوگ جن کو نہیں لیا جا رہا وہ زیادہ پریشان نہ ہوں. ایک بات تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا, وہ جو سیدھا سادہ پارٹی کو چھوڑ کر گئے انہیں واپس نہیں لوں گا. جنہوں نے مشکل وقت گزارا اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے وہ تسلی رکھیں. وہ تمام لوگ جو سخت حالات میں انڈر گراؤنڈ چلے گئے, سختیاں اور تشدد برداشت کیا, ان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کرنے پر کارکنان میں غصہ ہے, برا بھلا کہہ رہے ہیں, پارٹی میں لڑائی ختم نہیں ہو رہی, باقی جماعتیں جلسے کر رہی ہیں, ہمیں ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا. ہم نے دینی جماعتوں کے احتجاج اور کرکٹ میچ کی وجہ سے جلسہ ملتوی کیا, ملک میں انتشار نہ پھیلے یہ سوچ کر جلسہ ملتوی کیا ہے. تو عمران خان نے کہا کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے اور یہاں فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنی سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. پارٹی لیڈرز اور وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا. تیسرا ہفتہ ہے کہ بچوں سے بھی فون پر بات نہیں کروائی جا رہی. دس از انفیئر. میرے خیال میں یہ خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہے. خان صاحب کی ان کے بچوں سے ڈیفرنٹلی بات ہونی چاہیے. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے بیٹے شاید سلمان نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے وہ جو کیمپیننگ آج کل ہو رہی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشنز کے لیے فار دا چانسلر, تو اس کے لیے انہوں نے غالباً اپنی انسٹاگرام سٹوری کے اوپر کچھ لکھا ہے کہ ووٹ فار ابا یا اس طرح کر کے انہوں نے کوئی بات کی ہے. تو یہ جو لفظ ہے ووٹ فار ابا یہ ایکچولی ٹرینڈ کرنا شروع ہو گیا. مطلب ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے اسے ٹرینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ. اور میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ نون لیگ کے لوگ جو ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار وہ ان کے بیٹے کا تو کہنا بنتا ہے کہ ووٹ فار ابا تسی تے دھیان رکھو, مطلب ایٹ لیسٹ یو شوڈ ناٹ سے دیٹ. تو خیر اینی ویز اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کہ فیئر ٹرائل میرا حق ہے اور یہاں فیئر ٹرائل جو ہے انہوں نے کہا کہ عوام کو سیاسی جماعتیں اکٹھا کر سکتی ہیں, فوج نہیں. اگر ایسا ہوتا تو مشرقی پاکستان نہ ٹوٹتا. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو عوام کو متحد کر سکتی ہے. مجھے ملک کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج جو نظر آ رہا ہے وہ معیشت ہے. انہوں نے کہا کہ فراڈ الیکشن کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں صوبائیت کا بہت بڑا خطرہ ہے. بلوچستان دہشت گردی پر پنجاب میں احتجاج کروایا گیا. فیڈرل پارٹی صرف پاکستان تحریک انصاف ہے, باقی ریجنل پارٹیاں ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں. پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جو چاروں صوبے میں موجود ہے. ہم عوام کو متحد کر سکتے ہیں. ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے میڈیا کے نمائندوں کو سوال کرنے سے اس موقع کے اوپر وہاں پہ روکا. تو اس پہ خان صاحب نے جو ہے وہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو روکا اور انہوں نے جواب دیا کہ عدالتی حکم ہے کہ آپ پریس کانفرنس اور میڈیا, انہوں نے کہا کہ آپ میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس جو ہے وہ نہیں کر سکتے. تو آگے سے انہوں نے بھی بڑی سختی سے, خان صاحب نے بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بڑی سختی سے وہاں پہ ریئیکٹ کیا. اچھا جی, اس کے علاوہ 190 ملین پاؤنڈ کی جو کیس کی سماعت تھی اس پہ عمران خان صاحب 2 مرتبہ جو ہے روسٹروم پر گئے. پہلی مرتبہ وکلا, فیملی ممبران اور میڈیا نمائندوں کو روکنے کی انہوں نے شکایت کی, اور دوسری مرتبہ انہوں نے بیٹوں سے بات نہ کرانے کا شکوہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے حکم کے باوجود جیلر 3 ہفتوں سے بیٹے سے بات نہیں کروا رہا. عمران خان کی شکایت پر جج نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ طاہر شاہ سے جواب جو ہے وہ طلب کیا. ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نے عدالت کو بتایا کہ عدالت حکم کر دے, مشاورت کے بعد دن فکس کر لیں گے. اس پہ روسٹروں پہ موجود عمران خان نے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو جھاڑ پلا دی. انہوں نے کہا کہ طاہر تم پڑھے لکھے انسان ہو, کوئی عقل کی بات کرو. اب اس نے بات نہ کرائی تو اکرم کی طرح یہ بھی مسنگ پرسن کر دیا جائے گا, نہیں تو تم کو بھی اٹھا لیا جائے گا. صحافیوں کی جہاں تک بات ہے, یہ جو خان صاحب بات کر رہے تھے, بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ آج جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں صحافیوں کو اندر جانے سے روک دیا گیا. ان میں جیو نیوز کے شبیر ڈار شامل تھے, اس میں ایک نیوز کے فیض احمد شامل تھے, پبلک نیوز سے محمد عثمان مغل, اس کے علاوہ سجاد چودھری ایک نیوز سے, اور جی این این سے فیض احمد, اسرار احمد بول نیوز سے, قمر میکن جی ٹی وی سے, حاشر علی 24 نیوز سے, اور کیپٹل نیوز سے شاہ زیب. ان کو جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا گیا. جبکہ اے آر وائی سے فروخ اعجاز, عمران اصغر ایکسپریس سے احمد بھٹی دنیا سے, انور عباسی اے بی این سے, اور سما سے یاسر, ان کو جو ہے وہ اندر جانے دیا گیا تھا. تو اس کے بعد میڈیا کے اوپر بھی کافی یہ خبریں چلنا شروع ہوئی کہ یہ سلسلہ جو ہے کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہونا شروع ہو گیا کہ بہت زیادہ صحافیوں کو جو ہے وہ اندر نہیں جانے دیا جا رہا. حماد اظہر صاحب نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے میڈیا کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی ذرائع بتاتے ہیں کہ چینل مالکان کی میٹنگ ہوئی, کہا گیا سیدھے ہو جاؤ ورنہ ڈنڈا. ٹاؤٹ صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ ایئر ٹائم دیا جائے. فسطائیت کے فروغ اور جھوٹ کے پرچار میں جیو کی خدمات کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا. پرانے ٹاؤٹ پٹ گئے ہیں اور اب ان کی مدد کے لیے نئے ٹاؤٹ لانچ ہوں گے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادھر حماد اظہر جو ہے وہ جیو کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جناب جیو کی مثالیں دی گئی ہیں اور کہا گیا کہ جیو کی طرح کریں. وہاں پہ جیو کا رپورٹر بیچارہ شبیر ڈار جو ہے اس کو اندر نہیں جانے دے رہے. مطلب شبیر ڈار جو ہیں جو رپورٹ کرتے ہیں جا کے جیل کے اندر سے جیو کے رپورٹر کو, ان کو آج بھی جانے نہیں دیا جا رہا تھا, اور کل بھی جب ان کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا تو خان صاحب نے بیٹھ کے احتجاج کیا تھا کہ جیو کے رپورٹر کو بلائیں. اور جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا ہاں اب اصل صحافی آ گئے.
تو حماد اظہر صاحب ایک اور لائن لے کے چل رہے ہیں, یہ ایک اور لائن لے کے چل رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان صاحبہ, وہ انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا عمران خان پر اب سختی شروع کر دی گئی ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو جلد از جلد سزا دی جائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر کے لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا, 3 لوگوں سے زیادہ کسی کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ 8 ستمبر کا جلسہ ہے جس سے یہ لوگ خوف زدہ ہیں. کل بھی صرف عمر ایوب اور شبلی فراز کو جانے دیا تھا اور آج بھی متعدد رہنما باہر بیٹھے رہے. انہوں نے کہا کہ آج توشہ خانہ کی ضمانت کے لیے درخواست دی تو پروسیکیوشن نے کہا کہ تیاری نہیں ہے. جج صاحب نے بھی پیر کی تاریخ جو ہے وہ ڈال دی. اب یہ چاہتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو جلد از جلد سزا دی جائے. قاضی فائز صاحب نے اپنے ریمارکس کے ذریعے جج کو پیغام بھیجا ہے. علیمہ خان نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو سزا ہوگی تو ہائی کورٹ سے ضمانت میں لگ جائیں گے. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ میں کیا سزا دیں گے. القادر ٹرسٹ کو بند کریں گے تو سوال ہوگا, جو بچے دین پڑھ رہے ہیں ان کا نقصان ہوگا. ہم کب تک ان کا تماشا برداشت کرتے رہیں گے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کسی نے رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ, جو کہ بیسکلی اس وقت شیر افضل مروت اور شیرر آفریدی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, تو وہ کل رات کو ایک پروگرام کے اندر تشریف لائی ہوئی تھیں اور وہاں پہ انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی عمران خان کا حکم ہے کہ روپوش لیڈرز جو ہیں اب باہر آ جائیں. اچھا, اب یہ بیسکلی یہ والی بات جو ہے نا 2 دن پہلے رپورٹ ہوئی تھی, یہ آئی تھی کچھ چینلز کے اندر آئی تھی, لیکن کل 24 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے بڑا سختی سے جو ہے اس کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بالکل یہ بات نہیں کی ہے اور بالکل جو لوگ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں وہ چھپے ہوئے رہیں, ورنہ ان کو پھر اس طرح گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن شاندانہ گلزار صاحبہ نے کل آ کے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جو ہے وہ یہ بات کہہ دی. تو ان سے بلکہ وہاں پہ اینکر نے پوچھا بھی کہ جی اگر 8 ستمبر کے جلسے سے پہلے یہ پکڑے گئے تو پھر, تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ خان نے کہہ دیا تو بس خان نے کہہ دیا, اگر سب پکڑے بھی گئے تو پھر بھی کوئی فکر نہیں, جلسہ جو ہے وہ عوام کریں گے. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جہاں یہ کلپ شیئر ہوا تھا وہاں پہ نیچے پی ٹی آئی کے جو ورکر تھے وہ سب نے شاندانہ گلزار صاحبہ کے اوپر بہت تنقید کی کہ آپ کو جب بات پوری نہیں پتہ تو پلیز اس طرح کی بات نہ کریں. خان صاحب نے منع کیا ہے. اب وہ اس چکر میں اگر مراد سعید اور حماد اظہر باہر آ گئے تو پھر تو وہ تو کیونکہ انڈر گراؤنڈ ہے نا, وہ تو چھپے میں, تو بہت کرٹیسزم کیا گیا اس بات کے اوپر کہ نہیں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا ہے, بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ چھپ کے ہی رہیں, تو آپ کیوں کو اس طرح کروا کے گرفتار کروانا چاہتے ہیں. مطلب اس طرح کی بات جو ہے کافی کرٹیسزم ہوا ہے اس بات کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ جناب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے کیونکہ الزامات لگ رہے تھے کہ جی خان صاحب کے اوپر بہت سختیاں ہو رہی ہیں, پہلے سے حالات جو ہیں ان کے اور بھی زیادہ ٹف ہو گئے ہیں. تو انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی, تو انہوں نے 8 مختلف جو ہے وہ پوائنٹس جو کے اوپر انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے ایک تو کہا جی عمران خان کو ایک انگریزی اخبار جو ہے روزانہ دیا جاتا ہے, وچ از آئی تھنک ڈان دیا جاتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا سیکیورٹی اور صحت کا ان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. تیسرا انہوں نے کہا عمران خان صاحب کے لیے پڑھنے کے لیے کتابیں بھی دستیاب ہیں. اگر آپ کو یاد ہو وہ جو تصویریں آئی تھیں اس میں کئی کتابیں ہم نے دیکھی تھیں کہ وہاں پہ پڑھی ہوئی تھیں. چوتھا انہوں نے کہا ورزش کے لیے مشین اور واک کے لیے جگہ بھی دستیاب ہے. عمران خان اور بشرا بیوی کو کھانے کے لیے علیحدہ کچن دیا گیا ہے. سیل میں گٹر کھلا ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ سیل میں چوہوں کی موجودگی کی خبروں میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. اور عمران خان کو ٹیلی ویژن کی سہولت بھی دستیاب ہے. چینل کیڑا ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران خان صاحب چینل کون سا دیکھتے ہیں, لیکن ٹی وی وہاں پہ البتہ ضرور موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی وی دکھاتے ہوں گے, ظاہری بات ہے. اور پی ٹی وی کے اندر بھی ابھی ریسنٹلی چند اینکرز کی جو ہائرنگ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی سخت رائے رکھتے ہیں. تو میں ویسے ہی 1 منٹ کے لیے سوچ رہا تھا کہ خان صاحب جب وہ پی ٹی وی دیکھیں گے اور ان اینکرز کے پروگرامز کو دیکھیں گے تو خان صاحب ان سے اور بھی ناراض ہو جائیں گے. وہ تو پہلے تھے ہی, شاید اب اور بھی زیادہ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ اینکر جو ہیں میرے بارے میں کیا کیا کچھ بولتے ہیں. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے جناب اب آ جائیں ذرا چند کنٹروورشل بیانات کے اوپر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہے گئے, خاص طور پہ حنیف عباسی صاحب. پہلے ان کا ذکر کرتے ہیں. حنیف عباسی صاحب جو ہیں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی سیاسی ورکر جیل میں جا کر چیخ رہا ہو تو سیاست سے دستبردار ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اڈیالہ میں عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین ملے گی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو وہاں سے کوکین ملے گی. جیل سپرنٹینڈنٹ کو اسی لیے ہٹایا کہ وہ یہ چیزیں خان کو سپلائی کرتا تھا. یہ کیسی جیل ہے جس کے اندر دیسی مرغی مل رہی ہے, مکھن ہے. آپ کو جیل کو ماسیدہ ویڑا نہ بنائیں. جو سہولیات عمران خان کو میسر ہیں وہ جیل کے تمام قیدیوں کو میسر ہونی چاہیے. جب میں جیل میں تھا تو قیدیوں کے کپڑے پہنا کر تصویر کھینچی گئی تھی. آج بھی عمران خان کے سیل کا دورہ کیا جائے تو کوکین بھی ملے گی اور ہیروئن بھی ملے گی.
اجلاس کے دوران عمران خان سے متعلق حنیف عباسی کی کچھ باتیں جو ہے وہ اسپیکر نے غیر پارلیمانی قرار دے کر حذف کروا دیں. ان کی تقریر کے دوران پاکستان سنی اتحاد کونسل کے ممبران نے شور شرابہ کیا اور عمران خان کے حق اور مخالفت میں ایوان میں جو ہے نعرے بازی بھی ہوتی رہی. بعد میں جو ہے وہ پیر کی شام 5 بجے تک اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا. اچھا، اس سے پہلے بائی دا وے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ قادر پٹیل، سر عبدالقادر پٹیل جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر اس قسم کے الزامات لگائے تھے، لیکن ظاہری بات ہے نتھنگ واز پروون. میرا 2-4 سوالات ہیں. ایک تو حنیف عباسی صاحب جب اس قسم کی بات کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کے جیل سیل سے جو ہے کوکین ملے گی یا ہیروئن ملے گی یا اس قسم کی باتیں، اڈیالہ جیل کس علاقے میں آتی ہے؟ اڈیالہ جیل پنڈی میں ہے. پنڈی کا علاقہ جو ہے وہ پنجاب کے انڈر آتا ہے. پنجاب میں کس کی حکومت ہے؟ تو یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی حکومت میں آپ کی جیلوں کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پہ ڈرگز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ عمران خان کو برا بلا کہتے آپ اپنے پورے سسٹم کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ، میں آئی وانٹ ٹو سے دس کہ اگر میں یہ بات نہ، اگر جو لوگ مجھے پرانے میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کی ریفرنس کے لیے کہ نواز شریف صاحب جب لندن جا رہے تھے نا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک آدمی اگر اتنا پاورفل ہے نا کہ وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے، جیل سیل کے اندر بیٹھ کے اپنے لیے ہیروئن اور ان کا ڈرگز کا انتظام کر لیتا ہے، مطلب آپ کے مطابق، تو بھائی اس سے زیادہ تگڑا بندہ پھر کوئی نہیں ہے پاکستان میں، کہ وہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کو یہ ساری چیزیں. اور وہ مطلب سپرنٹینڈنٹ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو اس سے پہلے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا اس لیے اسے ہٹایا گیا. اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا کہ بہرا تھا، وہ مطلب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا کہ بہرا تھا کہ بیٹھ کے وہ یہ کام کرتا تھا کہ بیٹھ کے خان صاحب کو ڈرگس پرووائڈ کر رہا تھا. مطلب اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا نا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو اب آپ کی قید میں ہے نا. میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ کی قید میں ہے، ان کا بلڈ ٹیسٹ کر لیں، ان کا بلڈ ٹیسٹ کریں، ان کا بلڈ ٹیسٹ کرا کے بتا دیں کہ جناب کتنی ڈرگس نکل آئی ہیں اس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ حنیف عباسی صاحب بڑے ایک سینئر مطلب پولیٹیشین ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایک آدمی اگر ڈرگ یوزیج میں ہو نا اور پھر اس کے بعد اس کو ملنا بند ہو جائے تو پھر آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کے جسم کا کیا حال ہوتا ہے. وہ روزانہ صحافیوں سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ایک ڈرگ وڈرال کی ایک سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹریملنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، جسم کنٹرول میں نہیں رہتا. یہ ساری چیزیں وہ آیا نہیں ہے کہ میں کرنا پہ ویسے ہی پڑھا ہوا ہے میں نے سارا کچھ. تو وہ جو سارے صحافی ملتے ہیں انہوں نے کوئی ایسے سائنز اینڈ سمپٹمس تو خان صاحب میں دیکھے ہوں گے نا کہ یار یہ دیکھو خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فار دا سیک آف پولیٹیکل اینیمیٹی خدا کے لیے اس قسم کی الزامات نہ لگائیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. یا پھر اگر آپ کے پاس پروف ہے تو پھر آپ وہ پروف شو کریں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ملا ہے ہمیں. آپ لوگوں نے آج سے چند ہفتے پہلے، بلکہ مہینے ہو گئے اب تو، خان صاحب کے جیل سیل کی تصویریں آپ نے شائع کی تھی نا. تو اگر آپ تصویریں شائع کر سکتے ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی پوڑیاں پڑی ہوئی ہیں یا آپ کے مطابق کوئی ڈرگس پڑی ہیں تو اس کی تصویریں بھی کھینچ لینی تھی. اس کی تصویریں بھی کھینچ کے، ویسے تو اب تو رکھی بھی جا سکتی ہیں، مطلب اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ظاہری بات ہے وہ ایریا آپ کا ہے، وہ سیل آپ کا ہے، قیدی آپ کے انڈر ہے، آپ جو مرضی کریں. لیکن مجھے اس بات کا کوئی سر پیر جو ہے فی الحال نظر نہیں آیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک صاحب کی وہ جو جماعت تھی جو انہوں نے بنائی تھی، اس کے بعد خود تو انہوں نے جماعت چھوڑ دی، وہ جناب عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جماعت بیسکلی پی ٹی آئی کے خلاف بنائی گئی تھی، کے پی کے اندر اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، ایون دو اٹ میزریبلی فیلڈ، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، بلکہ مطلب ایک قسم کا یوز ہو کے جو ہے اس کو ٹیشو پیپر کی طرح اسے پھینک دیا گیا تھا. اور پرویز خٹک صاحب جو اس پارٹی کے چیئرمین تھے وہ سب سے بڑے اس کے جو ہے وہ وکٹم بنے اس سارے پروسیس کے. تو اب ان کی جانب سے جو ہے وہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ملک حبیب نور اورگزئی، انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے جی پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان کی رہائی کے معاملے پر تذبذب کا شکار ہے، مگر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو ان کی رہائی تک جاری رہے گی. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے ترجمان ضیاء اللہ بنگش نے بھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے. عمران خان کی رہائی پر سمجھوتا کر لیا گیا ہے، اس لیے بار بار جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کارکن جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں اور اس وقت صرف عمران خان کی رہائی اولین ترجیح ہونی چاہیے، مگر قیادت ہیلے بہانوں سے کام لے رہی ہے. چیئرمین محمود خان سے تحریک شروع کرنے کے بارے میں بہت سے لوگ رابطے میں ہیں، لیکن ابھی تک اس حوالے سے حکمت عملی تیار نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی مرکزی اور صوبائی قیادت عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، اب وہ کرسی کے مزے لے رہے ہیں.
تو اس لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی سے رابطہ کر کے پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی بات چیت شروع ہوئی تھی جو پھر آگے نہ چل سکی، تاہم اب دوبارہ اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے پی ٹی آئی پی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی میں ضم ہوئے تو خان صاحب کی رہائی کی تحریک میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا ہے۔ بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی تو وہ بھی عمران خان صاحب کے مشورے کے مطابق چھوڑی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو مجبور کیا جاتا ہے تو بے شک آپ کر دیں، تو میں نے اس لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑی تھی۔ تو ایک ڈیٹیل جو ہے وہ یہ آئی ہے۔ دوسرا جناب مشال یوسف زئی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے اور جو کے پی کے اندر جو ہے وہ ایک معاون جو کردار ادا کر رہی تھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو ہے، ان کو برطرف کرنے کی سمری جو ہے وہ گورنر خیبر پختونخوا کو بھجوا دی گئی ہے۔ یہ خبریں آج سے 3-4 دن پہلے ہی آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن مشال یوسف زئی نے اس وقت اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ ڈینائی کیا تھا۔ اچھا، مجھے اندر کی جو بات پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ مشال یوسف زئی سے کافی نالاں ہیں، خاص طور پہ پنجاب سے، کیونکہ ان کے اوپر یہ الزامات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی کے چند لیڈرز کی جانب سے کہ جی اندر جا کے جو ہے نا وہ خان صاحب کے کان بھرتی ہیں اور مختلف لیڈرز کے حوالے سے جو ہے جسے کہتے ہیں نا بیک بائٹنگ کرتی ہیں۔ یہ الزامات ان کے اوپر لگائے گئے ہیں، تو جس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بہت سے اختلافات جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو بشرا بی بی کے ترجمان کے طور پہ بھی اپوائنٹ کیا گیا تھا، تو اب جو ہے وہ ان کو اس عہدے سے کے پی میں جو ان کو پوزیشن دی گئی تھی کے پی گورنمنٹ میں، ان کو وہاں سے اب فارغ کر دیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ مطلب بشرا بی بی کیمپ کی خاتون کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ تو شاید میرے خیال میں پارٹی کے اندر جو لڑائی جھگڑے چل رہے تھے یہ اس کی وجہ سے جو ہے الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔